ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ہم بعض کو بعض کے بعد لائے اور ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر کے قصہ کہانی بنا دیا. پس ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے. پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کیں. پیچھے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم کا ذکر گزرا، اور بہت سی قومیں پیدا کیں. یعنی قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وغیرہ وغیرہ، ہم نے بہت سی قومیں جن سی ہیں. اس کے بعد ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی جن سی ہیں، تاکہ لوگوں پر ہماری قدرت ظاہر ہو اور ہر امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان سے بے نیاز ہیں. اگر وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں اور رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ انہی کو ہے، انہی کو فائدہ ہے جو ان سے ہے. ہم ان سے بے نیاز ہیں جو ان سے ہے. ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنے کا فائدہ انہی قوموں کو ہے، انہی کو ہے. آگے جو ارشاد فرمائے کہ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ لوگ اس مدت سے پیچھے رہتے ہیں. یعنی جس امت کے لیے ہلاک ہونے کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اس وقت ہلاک کر دی جائے گی، اسی وقت ہلاک ہوگی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس میں کوئی تاخیر ہوگی. جو وقت ہے اسی وقت، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اس ٹائم میں. ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعضا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، ہمارے رسول آتے رہے. جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اس رسول کی تکذیب کی انہوں نے. تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں قصہ کہانی بنا دیا، انہیں داستانیں بنا ڈالا. تو ایمان لانے والے جو ایمان نہ لے کر آئے، ایمان نہ لانے والے جان سے جو ایمان نہیں لے کر آئے، وہ دور ہو جائیں، وہ دور ہو جائیں. یعنی جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا، اسی طرح اسی حساب سے جیسے ایک کے بعد دوسری قوم آتی رہی، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، جن سے رسول آتے رہے. اور جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا اور پہلی قوموں کی طرح انہوں نے اس رسول کو
جھٹلا دیا اور وہ جو ہدایت کا پیغام لے کر آیا اس ہدایت کے پیغام کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. انہیں بھی ہلاک کر کے ایک کو دوسرے سے ملا دیا. جیسے پہلوں کو ہلاک کر دیا تھا، قصے کہانیاں بنا دیا تھا، داستانیں بنا دیا تھا، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور داستانیں بنا ڈالا کہ بعد میں آنے والے جو ان سے ہیں وہ افسانوں کی طرح ان کا قصہ یا ان کا حال بیان کریں جو ان سے، اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان ایک عبرت کا سبب ہو، جس کو آپ قرآن کریم کے اندر تو جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں. اور پہلے لوگ یہ قصے کہانیاں ویسے ہی اس کو قصے کہانیوں کی جگہ پر بھی بیان کرتے تھے جو ان سے. تو ایمان نہ لانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں جو ان سے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا طریقہ صرف ایمان ہے، کہ جنت کی نعمتیں مل جائیں اور انسان جہنم کے عذاب سے نجات پا جائے، اس کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ تو ایمان ہے، کہ ایمان لایا جائے. ایمان ہونا چاہیے، بندے کے پاس ایمان ہو، بندہ صاحب ایمان ہو. اسی طرح یعنی جنت تب ملے گی اور جہنم سے تب آزادی ہوگی جب بندہ صاحب ایمان ہوگا. اسی طرح دنیا میں جو ہلاکت ہے اور آخرت میں جہنم کا جو دردناک عذاب ہے، اس میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا جو ان سے. آخرت میں دنیا کی ہلاکت اور آخرت میں جہنم کا جو دردناک عذاب ہے، اس میں داخل ہونا اور اس میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے. کیونکہ یہ بات میں نے پہلے بتائی کہ جنت کے اندر داخلہ اور جہنم سے آزادی کے لیے ایمان لانا لازم اور لازم ہے. اس کے بغیر تو انسان نہ جنت میں داخل ہوگا نہ جہنم سے عذاب سے جن سے اس کا چھٹکارا جن سے. اس لیے جس بندے کے پاس بھی عقل ہے اس کے پر لازم ہے کہ وہ کفر کر کے یا شرک کر کے اپنے وجود کے ساتھ دشمنی نہ کرے. کفر کرے گا، شرک کرے گا تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جنت سے باہر نکال دیا جائے گا. جنت میں داخلہ کہاں سے ہوگا؟ نہیں داخلہ ہوگا. تو اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام ضروریات جو دین ہیں ان پر ایمان لا کر اپنی عقل کا ثبوت دینا چاہیے، اور جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاک کرنا یا ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. قدم قدم کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اس کے بغیر نہ تو جنت میں داخلہ ممکن ہے اور نہ جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے. آگے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر کچھ اور نبیوں کے قصے بیان ہوئے جو اکٹھے بیان کر دیے گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا. تو کیا فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا. اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا.
یعنی ان نشانیوں کے علاوہ کوئی روشن دلیل بھی تھی جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا جن سے. تو آیت نمبر 45 کے اندر جن سے آیت نمبر 45 کے اندر اب ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن نشانیوں کے دینے کا ذکر ہے ان نشانیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ جو نشانیاں ہیں وہ 9 نشانیاں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ طٰہٰ کے اندر بہت تفصیل سے بیان کر کے آئے ہیں. بے شمار لیکچرز اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اوپر ہمارا درس قرآن جاری رہا. اور ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرح قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان کیا ہے جگہ جگہ بیان کیا ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 9 نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ وہ 9 نشانیاں کون سی تھیں. ایک تو عصا جو ان کو دیا گیا، دوسرا ید بیضا، تیسرا ٹڈیوں کو نازل کرنا، چوتھا جوؤں کو نازل کرنا، یہ ہم سب قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ رہے ہیں. پانچواں مینڈکوں کو نازل کرنا، چھٹا خون کو نازل کرنا، اور ساتواں سمندر کو چیر کر 12 راستے بنا دیے جانا، اور 8واں کبتیوں پر قحط نازل کر دینا. یہ سب نشانیاں ہیں. اور 9واں ان کے پھلوں کی پیداوار کو کم کر دینا. یہ 9 نشانیاں تھیں. اب یہ آیات اور نشانیاں اب یہ ساری اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات تھیں تو پھر سلطان مبین کیا ہے، روشن دلیل کیا ہے کہ ہم نے ان کو نشانیاں بھی دیں اور روشن دلیل دی. تو پھر روشن دلیل کیا تھی؟ روشن دلیل جن سے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آیات سے معجزات مراد ہیں اور سلطان مبین سے سب سے اشرف معجزہ مراد ہے. وہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، کیونکہ اس عصا سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے جن سے کہ وہ عصا کبھی اژدہا بن جاتا تھا. فرعون کے جادوگروں کے وہ تمام اژدہوں کو یہ اژدہا اور سانپ نکل گیا اکیلا جن سے. ایک کہ وہ جو روشن دلیل ہے، وہ جو سلطان مبین ہے، وہ یہ عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اس سے بہت سارے معجزات جڑے ہوئے تھے. کبھی وہ اژدہا بن جاتا تھا اور فرعون کے جادوگروں کے اژدہوں کو نگل جاتا تھا، اور جب اس کو سمندر پہ مارا جاتا تھا تو 12 راستے بن جاتے تھے، اور 12 راستے بن گئے اس عصا کے ساتھ. اور جب اس کو پتھر پر مارا گیا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا. اس لیے ان تمام فضائل کی وجہ سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عصا کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر جان سے. یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ
بھیجا جو ان سے. تو یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ 9 نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا. تو یہ جو سلطان مبین ہے، جو روشن دلیل، وہ یہ کہا گیا کہ وہ یہ عصا ہی تھا، کیونکہ اس عصا سے بذات خود کئی معجزات ظاہر ہو رہے تھے جن سے، کہ کہیں وہ اژدہا بن جاتا تھا جن سے، اور کہیں سمندر پر مارتے تھے تو 12 راستے بن جاتے تھے، پتھر پر مارتے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا اور جادوگروں کے اژدہوں کو نگل جاتا تھا جن سے. اس وجہ سے بھی اس کو جن سے یہ کہا گیا جن سے. تو آگے آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کے حواری جو ہیں یہ متکبر لوگ تھے، تکبر تھا ان کے اندر. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سے انہوں نے تکبر کیا، اور وہ بہت سرکش لوگ تھے، بہت سرکش لوگ تھے. فرعون اور اس کے حواری بہت ہی متکبر لوگ تھے، یعنی ان کو دنیا میں حکومت اور اقتدار دیا گیا تھا، اور ان کے پاس مال اور دولت کی انتہا تھی، اور ان کو بہت قوت اور بہت ہی طاقت ان کو دی گئی تھی، مال کی، دولت کی، لوگوں کی، غلاموں کی بہت طاقت. اس لیے وہ بہت متکبر لوگ تھے، بہت ہی زیادہ متکبر لوگ تھے. اور آگے فرمایا آیت نمبر 47 کے اندر فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے 2 بشروں کے اوپر ایمان لے آئیں؟ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، وہی بات جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہی، وہی بات جو مکہ کے کافر مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے 2 بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے، ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے. کتنا متکبرانہ انہوں نے یہ گفتگو جو ان سے یہ کیسی انہوں نے گفتگو کی کہ ان دونوں کی قوم تو خود ہماری عبادت کرتی ہے، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، ہم حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. اچھا، یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے، ہماری عبادت کرتی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اصل میں ان کی خدمت اور ان کی غلامی کرتی تھی، ان کی غلامی میں تھی فرعون وغیرہ کی. اور جو شخص کسی کی خدمت کرے، جو شخص کسی کی خدمت کرے، عرب کے نزدیک جو ہے، عرب گرامر اور عرب جنس ہے، عرب کے نزدیک اس کو عرف عام میں اس کو عبادت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص اس کی خدمت کرتا ہے تو یہ شخص اس کی عبادت کرتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ فرمایا ان دونوں کی قوم تو خود ہماری عبادت کرتی ہے، ہم ان کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں، یعنی یہ تو ہمارے غلام ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں. اور جو کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے. عرب کے نزدیک اس کو اس طرح بولا جاتا تھا جن سے، تو اس لیے عبادت کرتی ہے. تو انہوں نے اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کی غلامی بھی کرتی تھی. اور جو شخص کسی کی خدمت کرے، عرب کے نزدیک اس کو عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ان کی قوم تو خود ہماری عبادت کرتی ہے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں. یعنی ان کے نزدیک اس عبادت سے کے معنی یعنی کہ وہ ہماری غلامی کرتی ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں جن سے. تو دوسری بات یہ بھی تھا کہ فرعون جن سے وہ خود بذات خود الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، میری عبادت کرو جن سے.
اس لیے اس نے یہ کہا کہ لوگ اس کے بندے ہیں اور لوگوں کا اس کی اطاعت کرنا در حقیقت اس کی عبادت کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں معنوں میں کسی بھی معنوں میں اس کو استعمال کیا گیا. تو آگے آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ یہ بیان فرمایا کہ ان کو پچھلی امتوں کی طرح اس وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی پچھلی امتوں کی طرح اپنے نبی کی تکذیب کی تھی. تو ان کو بھی جو ہلاک کیا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. جس نبی کی قوم یا امت نے اس کی تکذیب کی ہے، اس کا انکار کی ہے، ایک نہ ایک وقت میں ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. جو بھی اللہ کا بندہ پیغام لے کر آیا اللہ کا، اور وہ اللہ کے پیغام سناتا تھا اور یہ ایمان لانے کو قبول نہیں کرتے تھے، تو ایک نہ ایک دن ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. جن سے آیت نمبر 48 میں بھی یہی چیز جن سی ہے فرمائی گئی. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. سو انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی تو وہ ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. آیت نمبر 48 آیت نمبر 49 کے اندر یہ چیز فرمائی گئی جن سی ہے تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پر آئے. اب اس کتاب سے مراد کیے، اس کتاب سے مراد تورات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب اس لیے دی تھی تاکہ وہ لوگ، ان کی قوم ہدایت پر آ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے. لیکن جب وہ اس کے باوجود اپنے کفر کے اوپر قائم رہی تو پھر وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح عذاب کے مستحق ہو گئے اور ان پر عذاب کو نازل کر دیا گیا، عذاب کو نازل کر دیا گیا. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی ماں کا ذکر ہے، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا اور ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائی کے سکونت تھی اور اس میں چشمے جاری تھے، اس زمین کے اندر چشمے جاری تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کے اندر. اب حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کہ وہ ان کی قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. وَآوَيْنَاهُمَا رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائی کے سکونت تھی اور اس میں چشمے جاری تھے، اس زمین کے اندر جن سا ہے. تو اب اس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دی ہے. میری قدرت کی نشانی دیکھنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو بغیر کسی مرد کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور دوسرا ان کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کہ پیدا ہوتے ساتھ ابھی غالباً 3 دن کے تھے یا پیدا ہوتے ساتھ پنگوڑے میں انہوں نے کلام فرمایا اور پھر ان کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کہ ان کے ہاتھ سے مادرزاد اندھوں کو، برس کے مریضوں کو شفا دی.
جو مادرزاد اندھے تھے، ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوتے تھے یا برس کے مریض تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ان کے ہاتھ کی برکت سے۔ پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا جن سے، اور حضرت مریم کو بھی اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، کیونکہ وہ بغیر مرد کے حاملہ ہوئی تھیں، بغیر مرد کے ان کو حمل ٹھہر گیا، وہ حاملہ ہو گئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر مرد کے یعنی بن باپ کے پیدا ہوئے جن سے۔ تو پھر حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، تو جب حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ ان پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے اور تم ان پھلوں کا موسم کھا رہی ہو۔ اس وقت کوئی ریفریجریٹڈ پھل تو تھے نہیں، یا کوئی اسٹوریج تو تھی نہیں کہ جس میں پھلوں کو 2-2 سالوں کے لیے اسٹور کر لیا جائے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ اللہ کے پاس آئیں، یہ اللہ کے پاس سے آئیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں میرے پاس پھل جن سے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال کسی عورت کے پستان کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو اگر یہ روایت یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے اگر ایسی بات تھی جن سی ہے، اور حضرت مریم کی کرامت ہے، اور یہ دونوں ہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت مریم بغیر مرد کے حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر مرد کے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ بغیر مرد کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے جن سے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائق سکونت تھی۔ وہ ایسی زمین تھی جس جگہ کے اوپر ہم نے ان کو رہنے کی جگہ دی، جہاں پر چشمے جاری تھے۔ اور اس کی ایک تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جگہ بیت المقدس کی سرزمین ہے جہاں وہ رہتے تھے، جس کو ایلیا کہتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ رملہ یہ فلسطین ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ مصر ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دمشق ہے۔ اس جگہ پانی کے چشمے تھے اور پھل تھے۔ تو اس مقام کے اوپر یہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں سے آخری قصہ تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔